کتنے کیسز بنوائے؟ آپ نے 203 کیسز بنوائے، کیس اپٹر کیس آپ نے بنوایا۔ اسلام آباد کا ایسا پولیس اسٹیشن نہیں ہے جس میں آپ نے کیس رجسٹر نہیں کروایا۔ اسلام آباد کے قوانین جو اپلیکیبل ہے اس میں کوئی ایسا کرمنل لا نہیں اور سیکشن نہیں ہے جس میں پولیس نے کبھی کیس رجسٹر کیا ہو اور خان صاحب پہ وہ رجسٹر نہ ہوا ہو۔ ان سب کے باوجود آپ نے ان سے نشان بھی لے لیا، لیکن اللہ کے رحم و کرم سے عوام نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ عوام نے سارے نشانات پہچانے اور اس کے نشانات کی وجہ سے خان صاحب، اللہ کے رحم کی وجہ سے، خان صاحب کی وجہ سے یہ 90 ممبران صاحبان آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور ایک فیکٹ ہمارے 180 ہیں، کاکڑ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فگر ہم دے چکے، ہمارے 180 ممبران ہیں، 180 ہمارے ممبران ہیں جس کا ہم نے پورا ڈیٹیل دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، ہم پارلیمان کا حصہ بنے، ہم نے ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے، ہم دھرنے کی طرف نہیں گئے، ہم بوائکاٹ کی طرف نہیں گئے۔ ہم بار بار چیئر کو کہتے ہیں، کل چیئر سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ 1 منٹ کا ٹائم دے، پرسنل ایکسپلینیشن کے لیے ٹائم دے، لیکن چیئر نے ٹائم نہیں دیا۔ کیا چیئر کا ٹائم دینا نہیں بنتا کہ اپوزیشن کی اتنے ممبران کو ٹائم دے؟ کیا پرسنل ایکسپلینیشن پہ بھی ٹائم نہیں بنتا؟ کیا اگر پرسنل ایکسپلینیشن پہ بات کی جائے تو وہ میوٹ کیا جائے اور اس کا سپیس نہ ملے؟ کیا پاکستان میں یہ آج ایک مسلم اصول نہیں ہے؟ آپ اٹھائیں، جو رپورٹیں ابھی انٹرنیشنل آئی ہیں ان کو اٹھائے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاپولر پارٹی نہیں ہے اس ملک کی۔ کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس ملک کے سب سے زیادہ پاپولر پارٹی وومن میں، ینگسٹر میں اور آل واک آف لائف میں نہیں ہے؟ کیا جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں انہوں نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا؟ اس کے لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا اور پھر آپ کہتے ہیں ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ آپ وہ لیڈر کو جیل میں رکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف دلائیں گے۔ آپ نے نواز شریف کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا، جس طریقے سے آپ اٹھا کر کے لائیں، اگر ان کو یہ کہیں کہ آپ کا جانا بھی متنازع تھا اور آپ کا آنا بھی متنازع ہے، آپ کا سیٹ بھی متنازع ہے اور آپ کی پارٹی بھی متنازع ہے۔ تو اب وائنڈ اپ کر لیں، 15 منٹس پورے ہوئے ہیں۔ کتنے منٹس ہو گئے؟ 15 منٹس۔ آپ 156 پہ سٹارٹ لیا تھا۔ میں کچھ مزید گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ زیادہ ٹائم دیتی ہے تو پھر کرتا ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا خیال کر لیں پھر آپ کر لیں، کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ تو روز ہی ہوں گی نا اسپیچ پہ۔ میں یہ ذکر ضرور کروں گا جناب اسپیکر، میڈم چیئر پرسن، ہم چاہتے ہیں پاکستان ہو جس میں لبرٹی اور جسٹس فار آل ہو، جس میں رول اپلا ہو، جس میں جمہوریت ہو، جس میں آزاد عدلیہ ہو، جہاں ججز کے گھروں میں کیمرے نہ لگے، جہاں ججز کے عزیزوں کو زد و کوب نہ کیا جائے۔ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، مضبوط ہوگی تو ہمیں 45 سال انصاف کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں بر وقت انصاف ملے گا۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم عوام کا ووٹ اگر لے کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے کرنا ہے۔ اس لیے ہم ریڈی ہیں کہ قوم اور عوام کی خاطر اور ملک کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو آواز اٹھائی ہے وہ اس ملک کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے۔ ادروائز جو سختیاں ہمارے ساتھ ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں اور پاکستان کی عوام اچھی طرح جان چکی ہے۔ عوام کو جب پھانسی کے تختہ دار پہ لٹکایا گیا، پاکستان تو نہیں بدلا۔ فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو، کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح، شہید کی طرح۔ باپ پھانسی پہ چڑھ چکا ہے، بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں، ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا، جو وہ پتہ نہیں 17 18 یا 20 سال کی ہوگی، مجھے نہیں پتا، بٹ شی واز ینگ اینڈ انمیرڈ ایٹ دیٹ ٹائم۔ واپس آتی ہے، پھر دربدر کی جاتی ہے، and she was forced to go to exile once again, and her life ended in لیاقت باغ where she was martyred on 27 December 2007۔ وہی لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد اعظم کا دایاں ہاتھ کھا چکا ہے۔ راول پنڈی میں
रावलपिंडी जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायद आज़म का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव, और आपको सर पता है, आप इलाके को जानते हैं, मेरे गांव अमीर मकाम साहब से मुखातिब हूं। ये स्वाद जब जाते हैं हाथियान और शेरगढ़ से आप गुजरते हैं मेरे भाई, मेरे गांव लियाकत अली खान साहब आए, मेरे घर में क़याम किया, सरदार अब्दुल रब नश्तर उनके साथ थे, और वहां से 47 में काफले गए पाकिस्तान को आजाद करने के लिए। मिंटो पार्क, जिसको फिर बाद में वहां मीनार पाकिस्तान बना, वहां पीर मोहम्मद साहब, गुलाम मोहम्मद खान लूखड़ और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्लिम लीग के काफले लेके गए। वही मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी भी वहां मौजूद थे। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठे है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पे बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौर इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर की, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि ये ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की, उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई, उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।